سامنے سورہ نمبر 43 کی، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنے محبوب سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے، اپنے حبیب سے، اپنے قریب سے، اپنے طٰہٰ سے، اپنے مزمل سے، اپنے مدثر سے، اپنے یاسین سے، اپنے مصطفیٰ سے، اپنے مجتبیٰ سے۔ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، صلوات نہیں پڑھیں گے؟ بڑی مہربانی مولانا۔ اپنی زبان بے زبانی سے خطاب کرتے ہوئے اپنے احمد سے، اپنے محمد سے ارشاد فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اسأل صیغہ امر ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے رسول پاک کو یہ حکم بخشا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ سوال کریں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول سے، وَاسْأَلْ، اے میرے حبیب آپ سوال کریں، یعنی تم سوال کرو۔ کن سے سوال کرو؟ من، ہر اس سے، ارسلنا، جس کو ہم نے بھیجا، من قبل کا، تجھ سے پہلے۔ یہ بات بیٹا سیاہ لباس والے میرے چاند، یہ بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے تاکہ پھر آگے تقریر بڑھے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسول سے کہ آپ سوال کریں۔ کن سے سوال کریں؟ جن کو ہم نے اپنے رسولوں میں سے آپ سے پہلے رسول بنا کے بھیجا۔ رسول کے سامنے حاضر نہیں ہے، جو آپ کے درباری نہیں ہے، ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں جب ہیں ہی نہیں۔ لیکن چونکہ حکم ہے، یہاں انتہائی طور پر وہ نورانی چہرے موجود ہیں اور وہ صاحبان علم و معرفت بھی جلوہ فگن ہیں، جو علم کے اعتبار سے منزل معراج پر فائز تھے اور فائز چلے آ رہے ہیں۔ وہ اس بات کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ کتب خاصہ اور کتب عامہ، یعنی تفاسیر تشیع اور تفاسیر غیر تشیع، دونوں میں یہ موجود ہے، صرف شیعوں کے ہاں نہیں، کہ کچھ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ جو آپ سے فرما رہا ہے کہ ان رسولوں سے سوال کر جو تجھ سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، تو کیا آپ نے سوال کیا؟ اب رسول کا جواب سنیے گا، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولا کیا آپ نے ان سے سوال کیا؟ رسول پاک فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں بجا نہ لاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا مجھے حکم دے کہ تو ان سے سوال کر اور میں سوال نہ کروں؟ پھر صحابہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے کیسے سوال کیا، جبکہ 1,01,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی نہ مکہ میں آیا، نہ مدینہ میں پہنچا، نہ احد و بدر خندق و خیبر حنین میں دیکھا گیا، نہ کسی غزوہ میں نظر آیا، نہ کسی سریہ میں نظر آیا، تو آپ نے سوال کب کیا، کہاں کیا، کیا کیا؟ اب درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک ڈھیل اپنی عادت خطابت کے مطابق
جس کو ان حالات کے پیش نظر میں نے اپنے لیے ضروری سمجھا ہے، میں کسی اور خطیب کی بات نہیں کرتا، اس کے پیش نظر یہ میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ رسول نے انبیاء سے کب سوال کیا، کہاں سوال کیا اور کیا سوال کیا، اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کے اس سوال پر کیا جواب دیا۔ یہ لیجئے صاحبان، کتب سواد اعظم میں سے، یعنی اپنے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے میں چند ایک کتب کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1، علامہ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے، یہ ہے ایک کتاب۔ نمبر 2، حضرت علامہ ثعلبی نے اپنی تفسیر ثعلبی کی جلد نمبر 8 میں یہ لکھا ہے۔ نمبر 3، حضرت علامہ ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق در ترجمہ امیر المومنین جلد نمبر 42 میں لکھا ہے۔ اسی طرح کتاب کا نام فرائض الصمتین جلد نمبر 1، پھر کتاب کا نام کفایت الطالب باب الخامس، 5واں باب، صفحہ نمبر 75۔ پھر کتاب کا نام ینابع المودت جلد نمبر 1 عربی میں۔ پھر کتاب کا نام توضیح الدلائل علی تصحیح الفضائل مخطوطہ، اس کتاب میں یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ میں اتنے عظیم اجتماع میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے جواہر الکلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 85۔ دوسری کتاب کفایت الطالب، تیسری کتاب ینابع المودت۔ باقی کتابوں کے حوالے میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب راوی کون ہے؟ رسول پاک کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ بیان کر رہے ہیں یہ حدیث کہ رسول پاک سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے رب کے حکم کے مطابق انبیاء سے سوال کیا؟ تو رسول پاک نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سوال نہ کروں۔ کہا مولا پھر آپ نے سوال کب کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لما اسریا بی الی السماء الرابعہ، جب میں چوتھے آسمان پر بلند کیا گیا۔ توجہ فرمائی صاحبان، آپ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی شب معراج جب میں چوتھے آسمان پر بلند کیا گیا تو اللہ نے میرے گردا گرد تمام انبیاء کو جمع کیا۔ ایک اردو کتاب کا لاہور کا، وہ بھی میں آپ کو حوالہ دے دوں۔ حضرت علامہ الہی بخش صاحب خطیب جامع مسجد کشمیری بازار لاہور مرحوم، ان کی کتاب ہے معراج النبی، اس میں بھی یہ واقعہ اردو کی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے کہ جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو اللہ نے بیت المعمور میں میرے گردا گرد تمام انبیاء کو جمع فرمایا۔ کتنا روح پرور تھا وہ منظر جب نمازی نبی تھے اور امام الانبیاء ہمارے رسول پاک تھے، تو ہمارے رسول پاک کا نبیوں کو نماز پڑھانا اور تمام انبیاء کا آپ کی اقتداء میں رک کر نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رسول کل بھی افضل الانبیاء تھا اور آج بھی۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب میں تمام انبیاء کو نماز پڑھا چکا تو میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا
اور سلام کے بعد کہا سلام یا محمد، تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے کہ ان نبیوں سے سوال کر۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان جو میرے سامنے بیٹھے کہ ان نبیوں سے سوال کر۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء کی طرف دیکھا اور دیکھ کر میں نے کہا کہ اے گروہ انبیاء، ماذا بعثتم من قبلی، تم مجھ سے پہلے کس عہد پر، کس وعدے پر، کس بنیاد پر نبی بنا کے بھیجے گئے؟ فقالت الرسل، تو تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا، یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، تمام رسولوں نے مل کر جواب دیا، قالو بعثنا علی شہادت اللہ الہ الا اللہ وعلی الاقرار بنبوتک وولایت علی ابن ابی